کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال. ناظرین محترم, اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو یہ خبر جاننا آپ کے لیے اہم ہے. جی ہاں ناظرین, H3N2 فلو وائرس پورے ملک میں پھیل رہا ہے. اسی کے پیش نظر اب کشمیر میں ڈاکٹرز والدین کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے وقت احتیاط کریں. ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے, اگر والدین کو لگ رہا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی ایسی علامت ہے جیسے خراش, ناک بہنا, ہلکا بخار, جسم میں درد, کھانسی اور بعض صورتوں میں ڈائریا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے تو ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ اسکول انتظامیہ پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کیمپس میں طلبہ کو ایک ہی ساتھ نہ رکھے. جیسے کہ اسکولس میں اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے جس میں بچوں کو اسمبل کیا جاتا ہے, ایسی ایکٹیویٹیز نہ کی جائے. تاہم ڈاکٹرز کا یہی مشورہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھے اور ان میں سانس کی بیماری کی علامات, جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا, اگر ان میں سے کوئی علامات ظاہر ہو تو انہیں اسکول بھیجنے سے گریز کرے. جو ہی آپ کو ایسی کوئی علامت اپنے بچوں میں دکھ رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو الگ رکھیں اور ان کے اسکول والوں کو انفارم کریں, کیونکہ اس معاملے کے بارے میں ابھی سب کو معلوم ہے اور اس وقت آلریڈی ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے. دیکھیں ناظرین, اس خبر سے آپ کو پینک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو ہی ہم آپ تک ایسی کوئی خبر پہنچاتے ہیں تو لوگ جلدی ہی پینک ہو جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں, خوف میں آ جاتے ہیں, جی اب کیا ہوگا. لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ فلو ڈاکٹرز کے مطابق موسمی ہے اور مارچ کے آخر تک ختم ہو جائے گا. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پھر یہ ایڈوائزری کیوں. سکولز آلریڈی کھل گئے ہیں جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے, اور کیمپس میں طلبہ کا رش ہوتا ہے. اسی لیے اسکول انتظامیہ اور والدین کو وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق اس فلو کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں تقریباً 3 دن سے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. 3 دن سے 1 ہفتے میں آپ کا یہ فلو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ گھروں میں احتیاطی تدابیر کرنے کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ طلباء کو تھوکنے اور کھانسنے کے آداب سکھائے. اسکولوں کو چاہیے کہ وہ طلباء کے ہاتھ کی صفائی کا خاص خیال رکھے, اس کو برقرار رکھے اور طلباء کو جمع کرنے سے گریز کرے. ہینڈ واش وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے, اور جو اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے جہاں پر بچے ایک ساتھ اسمبل ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو گریز کرنا ہوگا. کشمیر میں پہلے H3N2 کا کوئی کیس نہیں تھا, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں صورتحال بدل گئی ہے اور وادی میں بھی کچھ کیسز رپورٹ کی گئے ہیں. اسی لیے جب آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کو دکھائے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس علامت میں آپ کے بچوں میں کچھ ہے تو اسے ڈاکٹر کو دکھائے اور ان سے یہ ضرور جانیں کہ اس وائرس سے کیسے محفوظ رہا جائے. ناظرین, اکثر ہم دیکھتے ہیں جب بھی ایسی کوئی علامات ہم خود میں یا اپنے بچوں میں پاتے ہیں تو خود ہی اینٹی بایوٹکس ٹیبلٹس وغیرہ لینا شروع کرتے ہیں ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر. لیکن اس معاملے میں ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ خود سے اینٹی بایوٹکس لینا درست نہیں ہے, چاہے ہم خود کے لیے لے رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. تاہم ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے, ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا تاکہ علامات کی بنیاد پر ادویات دی جائے. مزید ڈاکٹرز کا یہی مشورہ ہے کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہجوم والی جگہوں سے گریز کرے, کیونکہ اس انفیکشن کے پھیلاؤ کو اسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق H3N2 وائرس نیا نہیں ہے, یہ انفلوئنزا فیملی کا ایک عام وائرس ہے, لیکن اس سال انفلوئنزا وائرس نے خوفناک شکل اختیار کی ہے, جس کی وجہ کووڈ کے 2 سال کے دوران چہرے کے ماسک اور بے حد استعمال جو ہم نے ہینڈ سینیٹائزرز کا کیا
اس کی وجہ سے جو لوگوں کا امیون سسٹم ہے، جو امیونٹی ہے وہ ویک ہو رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ وائرس نے ایک خطرناک خوفناک شکل اختیار کی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ناظرین اس وقت وہ لازمی تھا، اس وقت یہ لازمی ہے. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ.